وزیر سے پوچھا کہ جی آپ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو ان کا اپنا وزیر فیڈرل وزیر کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگلے دن جو ہے پھر بلاول صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے خد و خال ہے، جس کے ذریعے سول سپریمیسی کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ اسمبلی کو اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو جو ہے بالکل مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مخصوص لوگوں کو پاور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دنیا کے کون سے آئین کے اندر، کون سے قانون کے اندر آپ کسی شخص کو تاحیات ایک عہدے کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے خلاف وہ چوری کرے، وہ ڈاکہ ڈالے، وہ قتل کرے، وہ کوئی بھی جرم کرے، آئین اس کو تحفظ دے گا کہ جی آپ کرو۔ تو جہاں پہ پچھلے 50-60 سال سے یہ لوگ، یہ نورہ کشتی والے مسلط ہیں، پوری قوم کا پیسہ ڈکار گئے، پاکستان کے حالات ہوئے، جو ہماری خارجہ پالیسی، جو داخلہ پالیسی، جو معیشت کا پہیہ بیٹھ گیا، یہاں سے جو سرمایہ کار یہاں سے جانے لگے، اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو جو ہے وہ مسخ کیا گیا، تو وہ سلسلہ، وہ ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلنے کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہے، شروع ہے، کہ اسی اسنا جو ہے پھر پاکستان کا جو ایک متفقہ آئین ہے 1973 کا، جس کے اوپر پورے پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز، انہوں نے اتفاق کیا اور ایک متفقہ آئین دیا پاکستان کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طریقے سے آئین کا چہرہ مسخ کیا گیا، جس طریقے سے ہمارے عدالتی نظام کو مفلوج کیا گیا، اور جہاں پہ عدالتی نظام غیر جانبداروں پہ ایک مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں وہ نظام دیا گیا۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا رونا رو رہے تھے، اس کے اوپر ملک کے مختلف طبقے لب کشائی کر رہے تھے کہ ان کی بس، اور ان کا جو اندر ان کے اپنے وزیر سے پوچھا کہ جی آپ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو ان کا اپنا وزیر فیڈرل وزیر کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگلے دن جو ہے پھر بلاول صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے خد و خال ہے۔ پھر اگلی صبح پھر یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ جی ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑے خوفناک قسم کی چیزیں ہیں، جس کے ذریعے سول سپریمیسی کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ اسمبلی کو اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو جو ہے بالکل مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مخصوص لوگوں کو پاور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک شخص کو تاحیات عہدہ دینا جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب دنیا کے کون سے آئین کے اندر، کون سے قانون کے اندر آپ کسی شخص کو تاحیات ایک عہدے کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو نہ ڈیموکریسی ہے، عہدے کے منصب کے اوپر ہو اور اس کو امیونٹی ہو، بلکہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے خلاف وہ چوری کرے، وہ ڈاکہ ڈالے، وہ قتل کرے، وہ کوئی بھی جرم کرے، آئین اس کو تحفظ دے گا کہ جی آپ کرو۔ تو جہاں پہ پچھلے 50-60 سال سے یہ لوگ، یہ نورہ کشتی والے مسلط ہیں، پوری قوم کا پیسہ ڈکار گئے، یہاں سے چوری ڈاکے کر گئے، اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ انہوں نے مزید تگڑے کر لیے، غریب عوام کا جینا جو ہے انہوں نے بالکل حرام کر دیا، اس کے باوجود ان کو امیونٹی دینا، تو آپ سوچیں پھر پاکستان کہاں پہ جائے گا؟ پھر تو یہ جو ہے راتوں رات اس کو کھا لیں گے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی، اس کا مفہوم ہے
حدیث کا کہ اگر وہ بھی چوری پکڑی ہوئی وہ ہو جائے تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو پھر کیسے کسی کو استثناء دیا جا سکتا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف آئین کے ساتھ بلکہ اس پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ پہلے تو یہ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے، 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی قوت ہے، نہ ایتھک ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ آئین کے اندر 17 سیٹوں سے وہ ترمیم کرے اور آئین کو چینج کرے۔ نمبر 2، جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ، اسٹیٹ اور عوام کے درمیان، جس کو آئین کہتے ہیں، یہ متفقہ ایک قرارداد اور مسودہ ہے جس کو 1973 میں جو ہے منظور کیا گیا۔ اب کس منہ سے یہ قوم اس کے اوپر اتفاق کریں گی جب اس کو غیر متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر متنازع بنایا گیا۔ اس وقت تو یہ بالکل ترمیم کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے مترادف جو ہے کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جو جمہوریت کا لاپ الاپ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت غیر قانونی طور پہ اسمبلی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ آپ ایک شخص کو دبانے کے لیے، ایک شخص کا رستہ روکنے کے لیے، قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کے لیے یہ آئین کے اندر آپ جو ہے انحراف کر رہے ہیں، آئین کے اندر آپ شکل لا رہے ہیں، آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے بھی گلے پڑے گا، یہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے، یہ آج ہو یا کل ہو، انشاءاللہ تعالی اس شکنجے میں آپ بھی آئیں گے۔ جی شفیع جان صاحب بات کریں گے۔